جب ہم اپنی طرف سے ایک کام کرتے ہیں اس کے اندر ایسا کوئی رزلٹ ہماری مرضی کے مطابق آ جائے، یہ ہمیشہ نہیں ہوتا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے تو بالکل ہر چیز ویسے ہو جاتی ہے جیسے وہ چاہتا ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا اس سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی عظیم قدرت والا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق عطا فرما دے تو وہ کام ہو سکتا ہے کہ جو بظاہر ناممکن ہے۔ لہٰذا گوشت پڑا ہوا ہے، بظاہر پرندے مردہ ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام پکار رہے ہیں، ان کو مردوں کو پکار رہے ہیں، اور مردے مطلب اب یقینی سی بات ہے کہ کیا وہ سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے؟ اگر نہ سن رہے ہوتے تو پھر گوشت علیحدہ کیسے ہوا؟ بے جان چیز تو سنتی ہی نہیں ہے، تو یقینی سی بات ہے انہوں نے سنا بھی ہوگا، سننے کے بعد اطاعت بھی کی کہ گوشت علیحدہ ہو گیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی اجازت ہو تو مردے کو پکارنا بھی جائز، اور مردے زندہ کی آواز سنتے ہیں لیکن بعطائے الہی۔ کیا ابراہیم علیہ السلام نے ان کے اندر سننے کی صلاحیت کو بیدار کیا تھا؟ یقیناً نہیں، کوئی بھی نہیں کہے گا۔ ہم عقیدت رکھنے والے، محبت رکھنے والے، پیار رکھنے والے بھی یہی کہیں گے کہ حقیقتاً اس میں ابراہیم علیہ السلام کا کوئی مطلب آپ کا عمل دخل نہیں تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مردہ پرندوں کو سننے کی قوت عطا فرمائی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ مردہ خود نہیں سن سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ان کو سنوا سکتا ہے، بلکہ اللہ نے سنوایا بھی ہے، تو پھر اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھ لیں کہ اگر کوئی شخص دنیا سے وصال فرما گیا ہے اور ہم اس کو پکاریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سننے کی قدرت اور قوت عطا فرما سکتا ہے۔ لہٰذا جتنے بھی مردے ہیں یاد رکھیں سب سنتے ہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مردوں کو سلام کرتے ہو تو وہ اس کا جواب دیتے ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور حاصل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان تشریف لے جاتے تو آپ فرماتے السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی نازل ہو۔ تو یہ نہیں فرمایا جو سامنے قبر ہے السلام علیکہ یا اہل القبر، اے قبر والے تجھ پر سلام، کہ جی قریب بھی تھا سن رہا ہوگا چلے اس کو کر لیا، نہیں، سب کو یا اہل القبور، تمام قبر والوں کو سلام۔ اور یقینی سی بات ہے کہ اگر وہ سلام سننے پر قدرت نہیں رکھتے تو انہیں سلام کرنا یہ خلاف حکمت کام ہے، جس کو علیحدہ ہٹ کے میں بالکل کہوں ایک عام شخص کی طرف منسوب کر کے کوئی اگر ایسا کرے تو یہ بے وقوفی کہلائے گا کہ جو سن نہ رہا اس کو سلام کرنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلاف حکمت باتوں سے بالکل پاک و صاف ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے جیسے کوئی والد صاحب سو رہے ہوں، فوت شدہ نہیں، سو رہے ہوں، اور بیٹا ان کے پاس جا کے کہے کہ ابا جان السلام علیکم، قرار دیں گے بے وقوف کہ بھئی پاگل تو نہیں ہوگا، ابا جان سو رہے ہیں، سن کر رہے ہیں، تم سلام کر رہے ہو جا کر۔ چاہے جائے کہ مردے کو سلام کر رہے ہیں جو سن نہ رہا ہو، تو معلوم یہ ہوا کہ جو دنیا سے پردہ فرما چکے اگر وہ سن نہ رہے ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ان کو سلام نہ کرتے۔ تو اس سے ایک عقیدہ بھی مسلمانوں کا ظاہر ہوا کہ اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ کسی دنیا سے پردہ فرما جانے والے کو ہم پکارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہ ہماری بات کو سن لیتا ہے، آواز کو سن لیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے، قرآن سے ہی ثابت ہے۔ آخر میں اس پہ کلام کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیمہ کو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اتنی عظیم قدرت والا ہے، وہ ایسے ایسے کام بناتا ہے، اس کی صنعت پر آپ غور و تفکر کریں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ جہاں تک ہماری عقل کی رسائی ہے وہاں سے تو سمجھ لیں جہاں تک ہم سوچ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں اس سے بلند و بالا نظر آتی ہیں۔